قل من حرم زینة اللہ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 سے 36 تک تلاوت ہوئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل آپ دریافت کیجئے، من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو آرائش کے سامان اور رزق کے لیے، روزی کے لیے پاک چیزیں پیدا کی ہیں، من حرم ان کو کس نے حرام کر دیا ہے، قل بتا دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے لیے مخصوص ہوں گی، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم اسی طرح احکامات کو وضاحت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن،
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ میرے رب نے صرف کھلی ہوئی چھپی ہوئی بے حیائیوں کی باتوں کو اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جبکہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ پر بغیر جانے بوجھے باتیں گڑھتے رہتے ہو حرام قرار دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے مدت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ ایک لمحہ بھی نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میرے احکام کو بیان کریں، فمن اتقی واصلح، پھر جو شخص تقوی اختیار کر لے، نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور جن لوگوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور اس کے مقابل میں تکبر اختیار کیا، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ مختلف قومیں عربوں میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی ہمیشہ اس طرح کی ہوئی ہیں کہ ان کا اپنا گڑھا ہوا قانون ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو وہ حرام کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب جیسے گزشتہ سبق میں کئی بات آئی ہیں، مثلا لباس کے بارے میں، کپڑے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شرم گاہوں کو چھپانے اور زینت کے لیے یہ کپڑا دیا، لیکن عرب اس وقت خاص طور سے مکہ کے لوگ، اس کے اطراف علاقے کے لوگ کعبۃ اللہ شریف کا طواف بے لباس ہو کر کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھائی تھی کہ جن کپڑوں کو ہم پہن کر گناہ کر لیتے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر عبادت کی جائے، بیت اللہ کا طواف کیا جائے، یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، گناہ ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے مکۃ المکرمہ میں کرائے پر کپڑا لینا، اس کا بورڈ لگا رکھا تھا، آن لائن بکنگ کیجیے، آپ پہلے سے کہلوائیے کہ ہم آ رہے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے۔ تو یہاں کے پجاری اور پروہت
وہ کپڑے الگ رکھتے تھے کہ یاتری لوگ آ رہے ہیں، وہ اپنے کپڑے پہن کے تو کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے نہیں، تو یہ کپڑے ان کو دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے تماشا اور میلہ میں پبلک زیادہ ہوتی ہے، یاتری زیادہ آئے، کپڑا کتنا ملے گا؟ تو اب شیطان نے یہ کہا کہ کرائے پر مل نہیں رہا ہے اور تمہارا کپڑا اس لائق تو ہے نہیں، اسی کپڑے کو پہن کے تم نے نائٹ کلبوں میں جانا شروع کیا، اس میں رہتے ہو، پارٹی کر۔ آپ کہیں یہ الفاظ سب خام خواہ جوڑ رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، نہیں، اس زمانے میں بھی سب نائٹ کلب، پارٹی، بالکل وہی، بس خالی فرق یہ ہے کہ آج ٹائز لگی ہوئی ہے، آج ماربل لگا ہوا ہے۔ اس زمانے میں پتھر کا گھر تھا، لکڑی کا گھر تھا، مٹی کا گھر تھا، پوری رات پارٹی ہوتی تھی۔ وہاں میونسپل سے پرمیشن لینے کی ضرورت تھی، جو جتنا بڑا حاکم، سردار، پیسے والا، اس کی پارٹی اتنی ہی بڑی۔ اور یہ پارٹی ان کو ملی تھی، یہ بات آئی تو کہہ دوں روم سے۔ رومیوں نے اس پارٹی کو انجام دیا، شروع کیا اپنے سے کمتر لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ ان کی پارٹی میں یہ 400 وولٹیج، 500 وولٹیج، 25,000 وولٹیج کی لائٹ نہیں تھی، بڑی بڑی مشعل ہوتی تھی، اس کا خرچہ اٹھانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کام نہیں ہوگا، پارٹی بھی کریں، اور شیطان نے کہا اب اپنے سے کمتر، کمزور لوگوں سے بدلہ لے لو اسی پارٹی میں۔ تو وہ یہ کرتے تھے، بڑا سے ان کا آنگن، آپ اپنی زبان میں حال کہیے، بیچوں بیچ ان کمزور لوگوں کو جن پر ظلم کرنا ہے، خاص طور سے آسانی سے ان کو غلام مل جاتے، انہیں لاتے اور پوری بدن پر تیل لگا دیتے، پوری باڈی پر، اور تیل لگا کر پھر آگ لگا دیتے۔ اب پارٹی ان کی چل رہی ہے، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، شباب، کباب، زنا، بدکاری سب ہو رہی، اور آخری لمحہ ان کا وہ بڑی خوشی کا ہوتا تھا جب وہ بیچارہ دم توڑتا تھا۔ آج بھی ہو رہا ہے، آپ پیپر نہیں پڑھتے، اب پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اب پیپر کی جگہ تو بہت موبائل لے لیا اس نے، فلاں ہوٹل، فلاں نائٹ کلب میں فائرنگ ہو گئی۔ یہ وہی ہو رہا ہے، پی کے اندھے ہوئے، لیکن عقل اتنا کام کرتی ہے کہ اس نے فلاں دن مجھ کو یوں کیا تھا، یہ کہا تھا، بدلہ لیتے ہیں، اس کے بعد چلا دیتے ہیں وہیں پر۔ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہوتا ہے، آپ اور ہم نہیں سمجھتے کچھ، کوئی نئی چیز نہیں ہے، خالی شکل بدل گئی ہے۔ پہلے آدمی منہ دھلتا تھا پانی سے، اب منہ دھلتا ہے، آپ بولیے کچھ نہ، آپ تو جاتے ہیں تو کچھ تو دیکھے ہوں گے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب دوسری چیزوں میں منہ دھلتا تو ہے نا منہ۔ پہلے آدمی پسینہ آیا، منہ دھل لیا تو کپڑے سے پوچھتا تھا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب جتنا بڑا آدمی ہے اس کے لیے اتنا مہنگا ٹیشو پیپر ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے، وہ اپنے پاس لیے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں، ناکوں کی نہیں نکل رہی، لیکن نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب چلا ہے وہیں کا، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ سمجھو اللہ کا کلام، اسی لیے اللہ کا کلام ایسا جامع معنی نازل ہوا کہ ہمیشہ کی نالائقی، ہمیشہ کے حالات اس کلام کے اندر آ جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے، توفیق دے، تو آپ دیکھ لیں اس میں۔ بہرحال بات مختصراً مجھے کہنی تھی، مختلف قوموں نے اپنے اپنے طور پر حلال کو حرام اور حرام کو، آج بھی وہی بات ہے، بہت سے لوگوں کے ہاں کچھ حلال ہے، بہت سے لوگوں کے یہاں کچھ حرام ہے، پاپ ہے، بلکہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ وہاں اگر ہمارا آپ کا نام آ جائے تو ہمارا آپ کا مرڈر آسان، اور اس چیز کا مارنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیسی کیسی دفعہ اور قلم لگ جائے گی کچھ خبر
نہیں ہے۔ سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ساری چیزیں اسی حلال و حرام من چاہی نحوست کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان نالائقوں سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے جو پاکیزہ چیزیں، آرائش کے سامان دیے ہیں، ان میں سے ان حلال کو کس نے حرام کیا ہے؟ یہاں زینت کا ترجمہ ہوا ہے آرائش۔ آرائش کہتے ہیں بناؤ سنگار، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اتنی بڑی جگہ ہے، اس کا استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اینٹ کی دیواریں اتنی جوڑ دی جاتی، کھڑکیاں لگ جاتی، کھڑکیوں کی جگہ پردہ پلاسٹک کا ڈال دیتے، ٹاٹ پٹی، تو بھی استعمال ہوتی کہ نہ ہوتی؟ ہوتی ہے بہت سی جگہ۔ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، پیسے دیجئے، کام باقی ہے۔ اگر اتنا نہیں تو بہرحال تھوڑا سے اور صاف ستھرا کیجئے، پلاسٹر کر دیجئے اور تھوڑا سا کلر کر دیجئے۔ لیکن ہم نے مشورہ کیا کہ نہیں، یہ روز روز کا کلر یہ وہ اور پھر خراب بھی لگتا ہے، ذرا ایک مرتبہ خرچہ کرو، وہ پتھر لگاؤ، ٹائز لگاؤ، اب ذرا خوبصورتی بڑھ گئی۔ یہی ہے آرائش، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کپڑا گندا ہوا، دھل لیا آپ نے، صاف ہوا، ناپاک تھا پاک بھی ہو گیا، لیکن تھوڑی سی کمی ابھی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا اس کو ذرا پریس کراؤ، اور وہ بھی کہنا کڑک کرے گا، میرا نام لینے کا آپ کڑک ہیں اسی لیے وہ کڑک کر دے گا۔ اب پریس کر کے آیا وہ، پھر جب پہنا آپ نے تو کہا ذرا ادھر ادھر دیکھا، گھر والے سمجھ گئے کہ کچھ چاہتے ہیں عطر وغیرہ، سمجھ رہے ہیں، وہ دے دیا۔ پھر شیشہ کے سامنے کھڑے ہوئے آپ، ادھر ادھر ہاتھ مارا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ ابھی سجاوٹ میں کمی ہے۔ یہی ہے آرائش۔ ان آرائش کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ایک ہے، وہ اتنی چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہوت اور خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک صحابی ہیں، مجلس میں تشریف لے آئے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پر داغ دھبا لگا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اشارہ کیا، آہستہ سے فرمایا کہ اگر یہ اپنے بالوں میں کنگھا کر لیتے، تھوڑا صاف پہن لیتے تو کیا ان کے لیے پریشانی تھی؟ صحابہ نے وہ بات کہی۔ سمجھدار صحابہ سمجھدار تھے، امام الانبیاء کا حکم فوراً مانتے تھے۔ گئے، تھوڑی دیر میں وہ صاف صوف ہو کر کنگھا انگا کر کے کپڑا بدل کے آئے۔ حضور نے تعریف کی کہ اب دیکھو، تو مسلمان کے لیے ذرا توجہ سنو، مومن کے لیے آرائش اختیار کرنا، بناؤ سنگار کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ شیطان نے ہم کو آپ کو شریعت کے ساتھ ساتھ حضرات علماء سے بھی بدگمان بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہا دیکھو یہ مولوی ہیں نا، ان کے سامنے وہ نہ مار دینا جو فش فش کرتے ہیں نا، کہا وہ ابھی حرام کر دیں گے پرفیوم۔ کیا کر دیں گے؟ میرے بھائی آپ بہت بڑی بھول میں ہو گئے، بہت غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ پہلے آئیے تو پوچھئے تو سمجھیے تو، ہر پرفیوم حرام نہیں ہے اور ہر پرفیوم حلال بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا، بات آئی تو کہوں، اتنا شور مچایا، ہر پرفیوم میں الکوہل ہے۔ کیوں؟ دلیل نہیں دے پاتے تھے، مولویوں نے دلیل نکالی، بغیر الکوہل کے اس میں طاقت اور اسپرٹ نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور الکوہل کے بغیر وہ خراب ہو جائے گی۔ عطر میں الکوہل گیا
تو عطر خراب. عطر دوسری چیز ہے، پرفیوم دوسری چیز ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. بہرحال یہ بتانا نہیں، نماز نہیں ہوتی، مولوی صاحب کو ہدیہ نہ دینا، مولوی صاحب کو بتانا نہیں، بہت بدگمان آج بھی ہیں لیکن اب کمی آئی. حضرات علماء نے آپ کے سامنے بات کہی نہیں کہ موقع آیا تو کہہ دوں. شور جو مچا تھا اور واقعی آپ ہی نے بتایا ہوگا، اس وقت کی پہلی اسٹارٹنگ میں الکوہل شراب سے نکالی گئی. ظاہر بات ہے شراب کیا ہے تو الکوہل کیا ہوگا، ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن بہت پرانی بات یہ بھی ہو گئی. الکوہل آپ کے بٹاکا سے نکلتا ہے، پیاز سے نکلتا ہے، سیب سے، ایپل سے نکلتا ہے، اور بھی دنیا جانے پتہ نہیں کس کس چیزوں سے نکال رہے ہیں. اور اس الکوہل کو دواؤں میں، پرفیوم میں 100% استعمال کرنے لگے. دوسری بات، مارکیٹنگ ہم لوگ نہیں جانتے. اصلی چیز کے سامنے نقلی لا کر اصلہ پیسہ لیا جاتا ہے. مارکیٹنگ آج کی اصل یہ ہے. اصل جو الکوہل ہے پرانا، جتنا شراب پرانی ہوگی اتنا ہی وہ اچھا ہوگا، وہ مہنگا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام دیکھو. اور بٹاکے اور پیاز اور ایپل کا اس کے مقابل میں بہت سستا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کمپنی آپ بتائیے مہنگی چیز استعمال کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی. اور جو لوگ حرام استعمال کرنے والے ہیں ان کے ہاں بھی الکوہل 80% حلال چیزوں کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو اپنا بجٹ سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا ہے. تو بات آئی زینت پر، آرائش اور بناؤ سنگار پر، کھانے پر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، حلال آمدنی دی ہے، آپ اس سے ایک کھانا تیار کیجئے، کھائیے. بچوں کی عوامی زبان میں کوئی ڈش لائیے، کھائیے. لیکن لذت حاصل کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے. اپنے نبی نے کیا کیا کھایا اس طرح بنا کے کھا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. بھوک لگی ہے وہ اس کو مٹانا ہے حلال سے، ٹھیک ہے، حلال ہو. لیکن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے. آپ کے ہاں 10 ڈش تھی دعوت میں میں 12-15 رکھوں گا، یہ گناہ ہے، یہی اسراف ہے. گزشتہ ہفتے کے سبق میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یہی چیز ہے. اس لیے ہمیشہ اسلام کا جو دائرہ ہے شیطان نے ہم کو آپ کو ہمیشہ بہکایا ہے، اس کو چھوٹا سمجھو، چھوٹا سمجھو. عیسائی یہیں سے گمراہ ہوئی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو دھرم یعنی مذہب حل نہیں کر سکتی، نمائندگی نہیں کر سکتی. مسلمانوں میں یہی بات ڈالنے کی کوشش ہوئی کہ اسلام جو ہے وہ اس کا تو کام ہی یہ ہے، نعوذ باللہ، کیا حلال کو حرام کرو، ہماری چیزوں کو روک دو. اس لیے ان مولویوں سے، شریعت سے دور رہو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہاں تک اب نکلا، آپ ہی لوگ بتاتے ہیں لڑکے مرتد ہوئے، لڑکیاں مرتد ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا. آپ قریب آئیے نا. آپ کے قریب آنے کا فائدہ آپ کو، ہم کو اتنا ملے گا کہ آپ اس کلام سے اور اس کلام کو سمجھنے والوں کے قریب آئیں گے آپ نا، تو کلمے پر موت ہوگی. یہ آخری درجے کا فائدہ ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کو 2-4 آدمی لے کے 4 تکبیر کہہ کے دفن کر دیں گے. اور اگر صاف بات بتا رہا ہوں بہت بالکل کھول کے، اس کلام سے اور اس کلام کے سمجھنے والے سے آپ دور رہے
تو کہیں آپ وسیم رضوی کی جگہ وسیم تیاگی بنیں گے، ٹھاکر تیاگی بنیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیا کریں گے، اور پھر آپ ریٹرن ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ ہونے جانے والا کیوں؟ اسلام قبول کرنا، مرتد ہونا، یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے۔ سیاسی یعنی یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی میں گئے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دل کے یقین کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے کلام پر، اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے تو آپ مسلمان، اور اگر یقین نہیں ہے تو آپ چاہے اپنا نام عمر رکھیں، ہشام رکھیں، عبد الحکیم رکھیں، عبد الحکم رکھیں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا۔ وقت کم ہے، بس یہی بات سنبھال دوں، روک دوں۔ اتنی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بہت آسان ہے زندگی اور لائف کو گزارنے کے لیے۔ جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کے ہاں آئے، آپ کو شک و شبہ ہو رہا ہو، یا گھر میں کسی نے کوئی بات اٹھا دی، تو آپ فوراً اپنے فیملی عالم سے پوچھ لیجئے۔ ہم کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ یہاں جائیے وہاں جائیے، آپ بنائیے۔ عمومی طور پر اس وقت کا جو مزاج ہے، فیملی لائر، وکیل، فیملی ڈاکٹر، تو ایک فیملی عالم نہیں بنا سکتے آپ، حالانکہ وہ دونوں آپ کے ماہانہ خرچ لیتے ہیں، ایسے ہی کوئی بنتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جب پہنچیں گے تو سب پچھلا وصول کر لے گا، اور وکیل تو وہ تو متعین ہے، اس کو آپ چاہے کچھ کریں نہیں، وہ فون کر دے گا، 2 مرتبہ ہم نے آپ کو یہ بات کہی لیکن پیسہ نہیں آیا، کیونکہ اس کا مسئلہ الگ ہے۔ عالم تو کیسا بھی بے غیرت ہو، وہ آپ سے نہیں مانگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بے غیرت کا مطلب یعنی کھل کے مانگتا ہو تب بھی مسئلہ بتانے کے بعد آپ سے پیسے کی بات نہیں کرے گا وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سن لیجئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو آرائش کے سامان اور جو روزی کے لیے پاک چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ اسی لیے علماء، ان کے سامنے مہنگی گاڑی آئے گی، اس میں بیٹھنے میں کوئی حرج؟ ہاں، ہم آپ کا خیال دوسرا، ارے یہ 60 لاکھ والی گاڑی میں جا رہے ہیں، اور اگر مین ویدناتھ جا رہے ہیں تب آپ نہیں، آپ تو کچھ چپ ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی جھاڑو دیتا تھا، وہ منتری ہو گیا، 60 لاکھ کی گاڑی میں جا رہا ہے، تب نہیں آپ کے دماغ میں بات آئی؟ اور اگر اس کے دل و دماغ میں قرآن ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی اس کو لے جا کے میرا روڈ اسٹیشن چھوڑنے جا رہا ہے 60 لاکھ کی گاڑی میں، تو آپ کے پسینے چھوٹنے لگے کہ یہ مولوی صاحب، یہ مولانا صاحب ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ کیا کریں؟ وہ پیدل چلیں؟ پیدل چلیں گے تب بھی آپ نہیں چھوڑیں گے ان کو، کہیں گے دیکھو بیچارے کوئی پوچھتا نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو وہ بیچارہ نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا۔ زینت کے سامان کو، زینت کی چیزوں کو، شرط بس 2 ہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں، حلال ہونی چاہیے اور اپنی ضرورت کے لیے یہ نعمتیں استعمال کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اسی 32 نمبر کی آیت میں ذرا توجہ سے سنو، اپنی اہمیت سمجھو، توجہ سن لو۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جتنی نعمتیں ہم نے پیدا کی ہیں، سنو کان کھول کے، 50 کروڑ کا ہوائی جہاز، اس میں بھی فرسٹ کلاس، اور کون کلاس، اس میں جا رہے ہیں مولانا صاحب یا آپ مسلمان۔ دنیا میں یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میاں کہہ رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ سنیے گا توجہ سے، کافروں کو اللہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں وہ رزاق ہونے کی بنیاد پر، اور وہ بھی مسلمان کے ماتحت تابع بنا کر۔ اسی لیے کہیں سنا ہوگا تعلیم کے حلقے میں،
کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو ان کافروں کو ایک قطرہ کچھ ملتا۔ امام راضی نے یہیں سے نقطہ نکالا، آج ہی آپ کی برکت سے پڑھا، کہ دنیا میں کافروں کو جو کچھ ملتا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ مسلمانوں ایمان والوں کی وجہ سے۔ اب ایک بات یہاں سیاست آپ کی سیاست، حالانکہ وہ میری ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے فٹ ہو رہی ہے، وہ سن لیجئے گا، مطلب صحیح اس کا رکھیے گا۔ ہمارے ہی ووٹ کی وجہ سے کافروں کو کرسی ملتی ہے، نہیں ملتی؟ ارے سو گئے، اب ٹھنڈے ہو گئے سب، جو بات سمجھنی تھی وہ سمجھے نہیں، سمجھ میں کچھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لیکن سنیے آگے، خَالِصَةً یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کافروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اسی پارہ میں آگے پڑھیں گے ہم، جنتی جب دسترخوان لگے گا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان حرام خوروں کو دکھائیں گے، سمجھ رہے ہیں، ان کرسی کی پجاریوں کو، ظالموں کو دکھائیں گے کہ یہ ایمان والے جو دنیا میں تھے یہ کھا رہے ہیں۔ ایمان والے کھاتے رہیں گے اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اور یہ جہنم کی تپش و گرمی سے بے چین، پھر وہاں سے کیا کہیں گے؟ آپ نے کھا لیا، بہت کچھ آپ کو مزہ ملا، ایک قطرہ پانی ہی ٹپکا دیجئے جو دسترخوان پر بچا ہو، جو چاول گرا وہی دے دو۔ اللہ تعالیٰ وہاں کہیں گے ان جہنمیوں پر جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ تو ہماری آپ کی اہمیت خود نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خود نہیں ہے۔ اسی لیے کسی فلسطینی بچے سے جب پوچھا، الجزیرہ والے نے 30واں پارہ پڑھ رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، کہ رات کے اندھیرے میں یہ چراغ جلا کر تو پڑھ رہا ہے قرآن، تجھے ملے گا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ پوچھو کہ ہمارے پڑھنے سے پوری دنیا کو کیا مل رہا ہے؟ تو اس نے صاف کہا، کل آپ یہ سرچ کر لیجئے گا الجزیرہ کی رپورٹ میں تو انگریزی میں بھی مل جائے گی یہ بات۔ اس نے کہا ہمارے پڑھنے سے نتنیاہو کو کھانے کو مل رہا ہے، بدماشی کرنے کا موقع مل رہا ہے ہمارے پڑھنے سے۔ کہا تم کو کچھ کھانے کو ملا؟ کہا 2 دن سے پانی پر ہم ہیں۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا، مجھے خود بھی نہیں آتا، لیکن میں سناتا ہوں آپ کو کہ یہ ہے اللہ کا کلام، کہ دنیا میں بھی ہماری وجہ سے ان کو نعمتیں، ارے بولو نا، مل رہی ہیں، اور آخرت میں تو یہ بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اس ڈپلیکیٹ ایمان پر بھی نجات عطا فرما دیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو کان کھول کے، میں نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے پہلی بات تو یہ کہی، کھلی ہوئی بے حیائی، بدکاری، زنا، جو بھی آپ کہیں، چھپی ہوئی بے حیائی۔ مفسرین کی بات پہلے نقل ہوگی، ان حضرات نے کہا چھپ کر بدکاری کرنا، یہ چھپی ہوئی بے حیائی، اس کو اللہ نے حرام کیا۔ والاسم، گناہ، تسبیح بھی پڑھ رہے تھے، کوئی آ گیا تو اب تسبیح رو کر غیبت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جا رہے ہیں بازار میں لیکن نظر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی والاسم۔ والبغی بغیر الحق، تیسرا ظلم، تیسری چیز جو اللہ نے حرام کی، ناحق ظلم ہو رہا ہے۔ کھانا نہیں ملے گا جب تک جے شری رام نہیں کہو گے۔ والبغی بغیر الحق، کورونا میں آپ نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ ارے یہ ایمان کی برکت یاد کرو، سمجھ رہے ہیں؟ کہا سیاست کی بات بتاتے ہیں مولوی صاحب، سیاست کیا ہے؟ اللہ کی توفیق تھی، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن ہم تمہاری آخری یاترا کو بھی پورا کر کے شمشان گھاٹ پر لے جا کے دے کے آئے۔
پیسہ نہیں تھا ان کو ڈوموں کو دینے کے لیے، جو آگ دیتے ہیں وہ پیسہ بھی کس نے دیا؟ مسلمان نے دیا۔ سمجھ رہے ہو کہ یہ دھرتی پر اسی طرح تماشا رہے گا، آپ کو اسی طرح دل بڑا کر کے رہنا پڑے گا، چھوٹا دل نہیں۔ ابھی بھی موقع ہے اور آئے گا، آنے والے وقتوں میں سنیے آپ کے دروازے پر یہ بھیک مانگنے آئیں گے، بڑی بلا مصیبت میں یہ الجھنے والے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ دل بڑا رکھیے گا، دل ہمیشہ بڑا رکھیے۔ آپ کے دروازے پر کوئی بھی آ جائے، خاص طور سے جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، آپ اس کو پانی پوچھیے، عزت دیجیے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 2 مرتبہ وہ کہے گا، کیونکہ وہ آتا ہے نا وہاں سے، کہاں سے؟ زہریلی جگہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے دماغ میں ہمارے بارے میں 2 مرتبہ نہ کہے گا۔ تیسری مرتبہ گرمی جو اکتوبر نومبر کی ہے تو وہ دانت نکال کے کہے گا پلا دیجئے۔ اور چوتھی مرتبہ تو آپ کی پوسٹ دینے سے پہلے کیا مانگے گا؟ اس کو اب چوتھی مرتبہ آپ ٹھنڈا لیمو کا شربت بنا کے دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کرنا ہے، کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اس میں ایک بارڈر ہے، گنپتی میں نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رنگولی بھرنے نہیں جائیں گے کہ آپ کے گھر میں کنواری لڑکی ہے وہ آ کے رنگولی بھر دے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیا جلا رہے ہیں وہاں نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے۔ ہمارا مسلم پرسنل لا ہے اور آپ کا پرسنل معاملہ ہے، تو دونوں میں فرق نہیں ہوا؟ مسلم پرسنل لا اور پرسنل، آپ کرو اپنا پرسنل، جو چاہے کرو، ہم نہیں روکنے والے ہیں۔ بالکل اللہ کا کلام سمجھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک چیز اور حرام کی، ان تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سند اور دلیل۔ اور ایک بات یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ نہ گڑھو۔ ہم پچھلے سبق میں بتا چکے ہیں، مشرکین کہا کرتے تھے ہم تو وہی کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور ہمارے باپ دادا تو اوپر سے کرتے چلے آئے۔ واللہ امرنا بہا، اللہ نے کفر شرک کا کیا دیا؟ حکم دیا ہے۔ ان تقولوا، بغیر سمجھے بوجھے اللہ کی طرف کفر شرک کی بات منسوب کر رہے ہو، حرام یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں، یہی مائنڈ بدل گیا، دماغ درست ہوا تو آدمی دنیا سے مسلمان بن کے جائے گا۔ کیا بتایا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے، ہر انسان کے لیے مدت مقرر ہم کر چکے ہیں، اور جب وہ مدت آئے گی، ٹائم ٹیبل وہ پورا ہوگا، لا یستاخرون ساعہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہٹے گا، یعنی پہلے جان چلی جائے، اور نہ ایک سیکنڈ آگے بڑھے گا، یعنی ایک سیکنڈ کا موقع نہیں، کچھ نہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین فقہاء نے کہا کسی کی بھی موت ہوئی، مثلا ہوائی جہاز کریش ہوا، آپ بولے دیکھو منع کیا تھا کہ مت جانا، آج کل بہت میزائل لگ رہا ہے، یہ دیکھو ہو گیا، نہیں۔ ٹرین سے روز جاتا تھا، دوڑ کے پکڑتا تھا، کہا کتنی مرتبہ منع کیا، ٹرین چھوٹ جائے دوسری پکڑ لینا، دوڑنا یہ دوڑنے کی وجہ سے نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعہ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ خالد ابن ولید کا ایمان اس پر تھا، بستر پر پڑے ہیں، ملک الموت بس بالکل اب اللہ کے حکم پر عمل کر کے، صحابی سیف اللہ لقب ملا تھا نبی کی زبان سے، اللہ کی تلوار کہے جاتے تھے۔ بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم کا نشان۔ کہا یہ سبق آج سمجھ میں آیا ہے، نہ تلوار کے قبضے میں موت ہے، نہ دشمن کے قبضے میں موت ہے، موت ہے تو کہا خالد کی موت اگر تلوار اور دشمن میں ہوتی تو ہم بہت پہلے مر گئے ہوتے، آج اونٹ کی طرح پیر رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ سمجھ میں کچھ بات آئی؟ اس لیے مسلمان اس بارے میں بالکل بے فکر رہے
کہ ہمارا کہیں ہم پر حملہ ہو تو یہ ہو، کچھ نہیں، ایک ہی مرتبہ جان جائے گی، 2 مرتبہ جانے والی نہیں ہے۔ موت کو اللہ کے قبضے قدرت میں سمجھیے نہیں، یقین کیجئے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اے انسانوں، تم میں سے جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، آخری پیغمبر، اور وہ میرے احکامات کو تمہارے سامنے بیان کریں گے، اور فمن اتقى اب بعد کی بات ہے، یعنی وہ آئے اور انہوں نے اسلام تم کو بتایا، سمجھایا، تو تم نے تقویٰ کیا، شریعت پر عمل کیا، نیک عمل اختیار کیا، تو اب سنو، جان جب جا رہی ہو تو بے فکر ہو کر میرا کلمہ پڑھ کے میرے پاس چلے آؤ۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں اب تم کو کوئی خوف اور ٹینشن ہونے والا۔ دنیا میں کچھ لوگ رہیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، سمجھ رہے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اسلام کی یہ بات مٹانے کے لیے دوسرا قانون ہم لے کے آ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، اگر بغیر توبہ کے وہ مر گئے، اس غلط بات کو چھوڑے ہوئے بغیر مرے، تو یہ دوزخی ہیں، جہنمی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ مضامین بڑے اعلیٰ ہیں، ایک بات یہاں توجہ سن لیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما یاتینکم رسل منکم، جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، یا اللہ، اب ہندوستان میں میڈین انگریز ایک کانا، اس نے نبوت کا اعلان کیا، غلام احمد قادیانی، اس نے نالائقی کی اس آیت کے سامنے، اور اس کے لوگ یہی کہ اللہ میاں کہتے ہیں جب بھی تمہارے پاس پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ وہ کہتا، اس کے لفظ ہیں نبی لیکن آخری نبی، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا مطلب نبوت کا دروازہ کھلا ہے نا۔ اور عقیدہ کیا بتایا جاتا ہے؟ ارے بولو، کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری پیغمبر، کوئی اب آنے والا، اور یہاں تو بات وہ کہہ رہا ہے، اس سے نکال رہا ہے جب بھی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھوں کے بیچ میں ہاتھی آیا تھا، تو کسی اندھے کا ہاتھ اس کے پیر پر پڑا، تو لوگوں نے پوچھا تو نے ہاتھی دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا، بالکل مارول کے پائپ کی طرح تھا۔ کسی اندھے کا ہاتھ پڑا اس کے کان پر، تو بولا تو نے ہاتھی دیکھا تھا؟ ہاتھ سے ٹٹولا؟ کہا ہاں۔ اس ہاتھی ہوتا جیسے سوپ ہوتا ہے، گلہ صاف کرنے والا۔ ایک اندھے کا ہاتھ پڑا اس کے ہاتھی کے پیٹھ پر، تو کہا ہاتھی کو ٹٹول کے کیسا پایا؟ دیکھا، سمجھ میں آیا؟ کہا ہاں، وہ لکڑے کا پاٹلا ہے، اس کا بیٹ بنایا جائے تو بہت زوردار ہوگا۔ حالانکہ وہ جانور ہے زندہ، اور ہر ایک نے الگ الگ اس کو اپنی کھوپڑی سے سمجھا۔ اسی طرح قادیانی، غلام احمد قادیانی، وہ اس کے لوگ یہاں عربی سے بغیر سمجھے ہوئے، صحابہ کی تفسیر سے منہ موڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اما یاتینکم رسل، کم کہا، اے تمام کے تمام انسانوں۔ اگر یہاں مراد یہ ہوتا کہ آج کوئی پیغمبر آئے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھے، اما یاتین امت محمد، کہ امت محمدیہ میں، امت محمدیہ کے پاس کوئی پیغمبر آئے، یا المومنون کا لفظ ہوتا۔ یہ بات ہم نے جان بوجھ کے چھیڑی ہے، ہمارے گھر میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے آس پڑوس میں اس طرح کے گمراہ لوگ آ رہے ہیں، اور ہمیں کچھ خبر بالکل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا وقت ہم زیادہ لیتے ہیں، بات کھولتے ہیں اسی لیے کہ ہوشیار رہیے گا، بہت ہی متنبہ رہیے، آپ چوکنا رہیے، بالکل آپ کا ذہن ہر وقت اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایمان بچانے کی فکر کرے۔
اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔